جو دوسروں کی بھلائی کو سمجھتے ہیں وہی حقیقی دلوں کے مالک ہوتے ہیں۔ خود کو خوبصورت رکھو، چاہے دنیا کی نظر ہمیشہ کے لیے بدل جائے۔ زندگی کے ہر لمحے کو خوبصورت بنانے کی صلاحیت ہمارے ہاتھوں میں ہوتی ہے۔ محبت میں جھک کر ہی زندگی کو اصل معنی حاصل ہوتا ہے۔ محبت ترک نہیں کی جاتی، یہ دلوں کی ملاقات ہے جو ہمیں قائم رکھتی ہے۔ زندگی میں ہر رنگ کو خوبصورت بنانے کے لیے ہمیشہ مثبت رہیں اور امیدوں کو جلا دیں۔ بانو کہتی تھی، ماں بے شک پڑھی لکھی نہ ہو پر دنیا کی ہر ضروری بات ہم اپنی ماں سے سیکھتے ہیں۔ اگر کوئی عورت تمہاری طرف رجوع کرتی ہے تو پھر تم پر فرض ہے کہ تم اس کی خاطر مر جاؤ، کہ کوئی عورت تب تک کسی مرد میں دلچسپی نہیں لیتی جب تک وہ مرد اس کی نظروں میں دنیا کے تمام مردوں سے عظیم نہ ہو۔ جو لڑکیاں میکا بساتی ہیں وہ کبھی بھی اپنا گھر نہیں بسا سکتی۔ نازک ہوتی ہیں وہ لڑکیاں، پسند کا سوٹ نہ ملے تو عید بھی نہیں مناتی۔ محبوب بلا وجہ ناراض ہونے لگے تو سمجھ جاؤ وہ اداس ہے، اسے آپ کی محبت کی ضرورت ہے۔ لڑنے کے بجائے اسے خوب پیار دینا سمجھدار لڑکی کی نشانی ہے۔ مرد کو عورت کا حسن نہیں اس کا جذبہ متاثر کرتا ہے۔ مرد کی محبت عورت کو کبھی مکمل سایہ نہیں دیتی، اس کے رویوں کی دھوپ کہیں نہ کہیں سے عورت پر پڑتی رہتی ہے۔ کم بولنے والا لڑکا اور زیادہ بولنے والی لڑکی ایک مکمل جوڑی ہوتی ہے۔ مرد کا مزاج ایک ضدی بچے کی طرح ہوتا ہے، عورت اسے جھکا نہیں سکتی، صرف پیار سے منا سکتی ہے۔ زندگی میں ایسے شخص کا ہونا بہت ضروری ہے جس کو دل کا حال سنانے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہ پڑے۔ اس چیز کا غم نہ کریں کہ آپ نے غلط انسان پر اپنی محبت ضائع کر دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہی محبت آپ کو صحیح انسان کے ذریعے واپس لوٹا دے گا۔ بات محبت کی نہیں ہوتی، بعض اوقات بنا محبت کے آپ کسی کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ وہ عادت محبت سے زیادہ جان لیوا ہوتی ہے۔ پاکیزہ ترین محبت یہ ہے کہ تم کسی شخص سے محبت کرو یہ جانتے ہوئے کہ وہ تمہارا نہیں ہو سکتا اور اسے خوش دیکھنے کی تمنا کرو۔ بانو کہتی تھی، کسی کو محبت میں چھوڑنا اس کا قتل کرنے کے برابر ہے۔ اپنے شریک حیات کے تمام عیب معلوم ہونے کے باوجود اس کے ساتھ بہترین زندگی گزارنا ہی اصل محبت ہے۔ بعض اوقات آپ کسی کا برا سلوک صرف اس لیے برداشت کرتے ہیں کیونکہ آپ اس سے پیار کرتے ہیں۔ جب محبت ملے گی تو پھر سب حق ادا ایسے ہوں گے، محبت کے بغیر حق ایسے ملیں گے جیسے مرنے کے بعد کفن ملتا ہے۔ جو مل رہا ہے تمہارے لیے بہتر ہے، تم نہیں جانتے لیکن دینے والا تو خوب جانتا ہے۔ غلطی پر ساتھ چھوڑنے والے تو بہت مل جاتے ہیں، لیکن غلطی پر سمجھا کر ساتھ نبھانے والے بہت کم ملتے ہیں۔ بانو لکھتی ہیں، احساس ہونا بھی خود پر ایک عذاب ہے، ہر کسی کی چھوٹی چھوٹی بات بھی محسوس ہوتی ہے۔ پرانی عمارتیں اپنا آپ منوائے بغیر آگے جانے نہیں دیتی۔ لوگوں کو جج کرنا چھوڑ دو، تم نہیں جانتے ہر کوئی اپنے اندر کیسی جنگ لڑ رہا ہے۔ اپنے خلاف باتیں سن کر حوصلہ نہ ہارو، شور کھلاڑی نہیں تماشائی کرتے ہیں۔ ہم رو بھی دیتے ہیں، ہم ٹوٹ بھی جاتے ہیں، پر اللہ ہمیشہ ہمیں جوڑ دیتا ہے۔ اپنے آپ کو ماضی کا قیدی نہ بناؤ، وہ زندگی کا سبق تھا، کوئی عمر بھر کی سزا نہیں۔ ایک مومن کے لیے دنیا و آخرت کا قیمتی سرمایہ
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے۔ زخم کے بھرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو خریدا نہ جائے۔ رشتہ احساس سے بنتا ہے، رنگ، نسل اور چال دیکھ کر تو جانور خریدے جاتے ہیں۔